اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیغام جمعہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج 12 ذی الحجہ 1442 ہجری ہے، بمطابق 23 جولائی 2021۔ آج کے پیغام جمعہ میں جو مناسبتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ 15 ذی الحجہ ولادت حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور 16 ذی الحجہ شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہا اور 18 ذی الحجہ یوم عید غدیر ہے۔ انشاءاللہ اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کروں گا۔ پیغام جمعہ میں سب سے پہلے جمعے کے بارے میں فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ بندگان خدا ہیں جن کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور انہیں پھر سے نئی زندگی مل جاتی ہے۔ ان میں سے ایک بیمار ہے، جب وہ بیماری سے صحت یاب ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے کہ اگر کوئی مشرک جو ہے اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسرا، اگر کوئی حج کو انجام دیتا ہے اور جیسے ہی مناسک حج کو انجام دے دیتا ہے اس کے تمام گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو نماز جمعہ میں شرکت کرتا ہے، نماز جمعہ پڑھتا ہے، اس کے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نماز جمعہ پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کے بڑے ثواب بیان کیے گئے ہیں۔ اس کو غریبوں کا حج کہا گیا ہے۔ یہ دن جو ہے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا دن ہے۔ اس دن ہمیں امام کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس دن ہو سکے جہاں جمعہ منعقد ہو رہا ہے جمعے میں شرکت کرنا چاہیے، اور جمعے کے جو اعمال ہیں اسے بجا لانا چاہیے۔ نماز جمعہ کو اگر ہم جان بوجھ کر ترک کریں گے تو اس کے بارے میں حدیث رسول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو نماز جمعہ کو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے اس کا شمار جو ہے ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے دلوں پر پروردگار عالم مہر لگا دیتا ہے، اور جن کے دلوں پہ پروردگار مہر لگا دیتا ہے وہ نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں، نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ بول سکتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ جو ہے فریضہ ہے، اس میں شریک ہونا امام عادل کی نیابت میں اگر نماز جمعہ ہو رہی ہے تو اس میں شریک ہونا جو ہے یہ تمہارے اوپر ضروری ہے اور فریضہ ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے بغیر کسی علت کے 3 نماز جمعہ ترک کر دیتا ہے تو اس نے گویا 3 فرائض جو ہے ترک کر دیے ہیں، اور جو جان بوجھ کر بلا عذر 3 فرائض کو ترک کر دیتا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا شمار منافق میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم جان بوجھ کر نماز جمعہ میں شرکت نہیں کرتے، نماز جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے، تو پیغمبر کی حدیث کے مطابق کہ اس کے دلوں پہ جو ہے مہر لگا دی جاتی ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام کے قول کے مطابق کہ اس کا شمار جو ہے منافق میں ہوتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ جہاں جہاں نماز جمعہ ہو رہی ہے اس میں شریک ہوں، اور تاکہ ثواب حاصل کر سکیں اور ہم اپنے دلوں کو منور کر سکیں اور بندے مومنین کی صفوں میں داخل ہو سکیں۔ اس ہفتے کی جو مناسبت ہے وہ 15 ذی الحجہ ولادت حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے والد بزرگوار کا نام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ہے، جنہیں جواد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ گرامی کا نام سمان مغربیہ ہے۔ آپ کی ولادت 15 ذی الحجہ 212 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک 42 سال ہے، جس میں سے آپ نے 33 سال امامت کے فرائض کو انجام دیا ہے۔ آپ کی شہادت جو ہے ماہ رجب میں بیان کی گئی ہے، اور آپ کی شہادت کا جو سبب ہے وہ کھانے میں زہر دیا گیا تھا۔ آپ کا روضہ مبارک جو ہے وہ سامرہ عراق میں ہے،
خدا ہم سب کو آپ کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے، اور جن لوگوں نے زیارت امام علی نقی علیہ السلام کیا ہے پروردگار ان سب کی زیارت کو قبول فرمائے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو دار البلوا اور آخرت کو دار عقبہ قرار دیا گیا، یعنی دنیا میں ہمارا امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، تکلیفیں ہیں، اور آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے، وہاں پر ہمیں جزا و سزا دی جائے گی۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ دنیا کی بلاؤں کے سبب کو جو قرار دیا گیا ہے یہ سبب ہوگا کہ آخرت میں ہمیں اس کا ثواب ملنے والا ہے۔ اگر دنیا میں ہماری زحمتیں ہو رہی ہیں، تکلیفوں میں زندگی گزر رہی ہے اور مشکلات کا سامنا ہے، یہ دار امتحان ہے۔ یہی ہمارا امتحان، یہی ہماری مشکل، یہی ہماری پریشانی سبب بنے گی کہ ہمیں آخرت میں جزا ملنے والی ہے، اور یہی دنیا کی بلائیں عوض ہوں گی ثواب آخرت کا، یعنی کہ یہ دنیا جو ہے یہاں پر دار امتحان ہے، یہاں پر آزمائش ہوگی، آخرت بقا ہے، وہاں پر ہمیں جزا و سزا ملنے والی ہے۔ تو دنیا سے ہی ہمیں آخرت کی جانب سفر کرنا ہے، دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت کے لیے مال بھیجنا ہے، وہاں کے لیے متاع تیار کرنا ہے، وہاں کے لیے اپنے لیے ذخیرہ کرنا ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کا ایک دوسرے سے ساتھ ہے، دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کام کرنا ہے، اور آخرت کو سوچتے ہوئے دنیا میں کام کرنا ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ دنیا ایک بازار کی طرح ہے، اس میں کچھ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور کچھ لوگوں کو نقصان ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں دنیا جو ہے ایک بازار کی طرح ہے، اس میں جو ہے کسی کو فائدہ ہوگا، کسی کو نقصان ہوگا۔ فائدہ ان لوگوں کو ہونے والا ہے جو خدائی احکام پہ چلنے والے ہیں، جو خدا کی باتیں ماننے والے ہیں، جو واجبات کو ادا کرنے والے ہیں، جو خدا کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، جو اللہ رسول اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پہ چلنے والے ہیں، ان کی محبتوں کے ساتھ واجبات کو ادا کرنے والے ہیں، وہ اس دنیا میں اس بازار میں فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اور جو اس دنیا میں اللہ رسول اور اہل بیت کی کہی ہوئی باتوں کے خلاف زندگی بسر کریں گے، ان کی باتوں کو ٹھکرائیں گے، ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے، وہ لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ دنیا بازار کی طرح ہے، اس دنیا میں کچھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور اس دنیا میں کچھ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اگر ہم نے اس دنیا میں رہ کر عبادت الہی کو انجام دیا، تعلیمات اہل بیت پر عمل کیا، محبت اہل بیت پہ ثابت قدم رہے، بندہ مومنین بن کر رہے، تو ہم اس دنیا میں جو ہے فائدہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو اہل بیت کے در سے دور ہیں، جو تعلیمات اہل بیت سے دور ہیں، جو پیغام اہل بیت سے دور ہیں، وہ لوگ جو اللہ رسول اور اہل بیت کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، وہ اس دنیا میں بھی گھاٹا اٹھانے والے ہیں اور آخرت میں بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں ان کا شمار ہوگا۔ خدا ہم سب کو امام کی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس لیے کہ امام کا فرمان برحق ہوتا ہے اور اسی پہ نجات ملنے والی ہے۔ جو لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، انہیں دین و دنیا دونوں جگہ کامیابی ملنے والی ہے، اس لیے کہ یہی اللہ کی جانب سے ہادی و رہبر ہیں، یہی معصوم ہیں، یہی پرہیزگار ہیں اور یہی امام وقت ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں خدا نے انہیں بتایا ہے اور یہ خدائی پیغام کو پہنچاتے ہیں، ان کی کہی ہوئی باتوں میں شک نہیں کیا جا سکتا، ان کی کہی ہوئی باتیں پوری ہونی ہے۔ جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، جو ان کی تعلیمات سے دور جاتے ہیں وہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ خدا ہم سب کو حسد سے اور جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ 16 ذی الحجہ جو ہے وہ شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ شہزادی کائنات جناب فاطمہ زہرا اور مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، اور آپ کربلا کے میدان میں موجود تھیں۔ آپ کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے، آپ کو ام المصائب کہا جاتا ہے۔
آپ پیغام حسینی اور پیغام کربلا کی مبلغہ ہیں۔ آپ نے جو ہے رسول اللہ کے ساتھ زمانہ گزارا ہے۔ رسول اللہ نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ بیٹی زینب جو ہے مثل خدیجہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب خدیجہ نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے اور جناب زینب نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے۔ دین کی خدمت میں جو ہے، دین کی مدد میں جو ہے، دین اسلام کی تبلیغ میں، دین اسلام کی ترویج میں رسول اللہ کا ساتھ دینے والی جس خاتون کا نام سر اول ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والی جو خاتون کا نام آتا ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کی ولادت کے وقت ہی فرما دیا تھا یہ بیٹی میری مثل خدیجہ ہوگی، یعنی جس طریقے سے جناب خدیجہ کے اندر درد دین تھا، تبلیغ دین کا جذبہ تھا، دینداروں کی مدد کا جذبہ تھا، دین کے پیغام پہنچانے میں رسول اللہ کی مددگار تھیں، یہی جذبہ، یہی حوصلہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اندر بھی تھا کہ وہ شریکت الحسین بن کر مدینے سے جو چلی ہیں تو کربلا اور شام کی ساری تکلیفیں برداشت کرتی رہیں اور پیغام کربلا کو اور پیغام امام حسین علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچاتی رہیں۔ اس راہ میں آپ نے بڑی زحمات اٹھائی ہیں، بڑی امتحانات دیے ہیں، اور اس امتحان میں آپ ثابت قدم رہیں۔ ان کی شہادت کی تاریخ جو ہے وہ 16 ذی الحجہ ہے۔ آپ کا روضہ جو ہے وہ شام میں ہے۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بات آتی ہے تو یہ بات میں ضرور کہتا ہوں کہ خدا ان خاندانوں کو شاد و آباد رکھے جن کے جوانوں نے روضہات مقدسہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور روضہ مقدسہ جناب سکینہ بنت الحسین کے روضوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں دی ہیں، اور ان نوجوانوں کو میرا سلام ہو جنہوں نے اپنی جانیں تو قربان کر دیں لیکن روضہات مقدسہ کی حفاظت فرمائی ہے۔ آج جو روضے نظر آ رہے ہیں یہ روضے کی حفاظت تو واقعاً خدا کرتا ہے، اہل بیت کرتے ہیں، لیکن ان نوجوانوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں جس روضے کو مسمار کرنے کے لیے ISI کی شکل میں دشمنان اہل بیت اکٹھا ہوئے تھے۔ اللہ نے دشمنان اہل بیت کی تمام سازشوں کو ناکام کیا ہے، اور آج بھی روضہ عالی شان نظر آ رہا ہے اور دنیا بھر کے زائرین روضوں کی زیارت کر رہے ہیں۔ پروردگار ہر زائرین کی دلی حاجات کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے روضہات مقدسہ کی حفاظت کرتے ہوئے جانیں دی ہیں پروردگار انہیں بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے، اور ان کے خاندان کو، ان کی آل اولاد کو جو ہے، ان کے گھر والوں کو سربلندی عنایت فرمائے، دنیا اور آخرت میں سعادت نصیب فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کو سربلند رکھے انشاءاللہ۔ 18 ذی الحجہ جو ہے یہ عید غدیر کا دن ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے عید الاضحیٰ منائی ہے 10 تاریخ کو، اور 8 دن کے بعد جو ہے عید غدیر ہے، یعنی کہ آج 12 ذی الحجہ ہے، 6 دن کے بعد عید غدیر آنے والی ہے۔ 4 عیدوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید جمعہ ہے اور عید غدیر ہے۔ ان تمام عیدوں میں جو سب سے افضل ترین عید قرار دی گئی ہے اسے عید غدیر کہا جاتا ہے۔ یہی عید غدیر اسی مہینے میں پیش آئی ہے۔ رسول اللہ جب حج سے پلٹ رہے تھے تو رسول اللہ کو اللہ نے جبریل امین کے ذریعے سے وحی بھیجی اور یہ فرمایا کہ اس کام کو پہنچا دو جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے۔ اگر یہ کام کو آپ نے انجام نہیں دیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ رسول اللہ نے حج سے واپسی میں میدان غدیر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں جو ہے مولا علی کی ولایت کا اعلان فرمایا ہے۔ یہ حکم خدا سے تھا، اور 1.25 لاکھ حاجیوں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے، اور 1.25 لاکھ حاجیوں نے مولا علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے۔ یہ معاملہ 3 دن تک تھا، اور رسول اللہ نے یہاں پر اتنی تاکید فرمائی کہ ہر حاضر جو ہے وہ غائب تک یہ پیغام غدیر پہنچاتا رہے۔
عید غدیر منانا فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، تاکید ہے، اسے منانا ضروری ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ہم پر جو فرض ہے وہ امانت رسول ہے، جو رسول اللہ سے میدان غدیر میں 1.25 لاکھ حاجیوں نے یہ وعدہ لیا تھا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ جب جاؤ گے تو پیغام غدیر کو پہنچانا، اور یہ سلسلہ نسلاً بعد نسل جاری رہے، قریہ قریہ رہے، بستی بستی رہے، یہ سلسلہ رکنے نہ پائے، قیامت تک بندگان مومنین پر یہ بات فرض ہے، اور رسول اللہ کی یہ امانت بند مومنین تک ہے کہ وہ پیغام غدیر کو لوگوں تک پہنچاتا رہے۔ علی کی ولایت کا اقرار جو حاجیوں نے کیا ہے، اور 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں علی کی ولایت کا جو اعلان ہوا ہے، اس اعلان کو بھی پہنچایا جائے اور ولایت علی کا اقرار بھی کیا جائے۔ رسول اللہ پر بڑی سختی کے ساتھ اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے، رسول اللہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، کانٹوں پہ چلنا پڑا ہے، پتھروں کی بارشیں ہوئی ہیں، لوگوں نے رکاوٹیں ڈالی ہیں، نازیبہ کلمات ادا کیے ہیں، ساری مشکلات ہیں، لیکن اللہ حج سے واپسی پر اپنے رسول سے یہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ کام نہیں ہوا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں ہوگا۔ تو یہ عید غدیر جو ہے یہ ایسی عید ہے جس میں نبی بھی شامل ہیں، جانشین نبی بھی شامل ہیں، بھائی بھی شامل ہے، زوجہ بھی شامل ہے، صحابی بھی شامل ہیں، حاجی بھی شامل ہیں، نمازی بھی شامل ہیں، تمام مسلمان بھی شامل ہیں۔ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس عید غدیر جو عید اللہ اکبر کے نام سے یاد کی جاتی ہے، جو بہت ہی عظیم عید ہے، اس عید کو ہمیں شاندار طریقے سے منانا چاہیے، بہترین طریقے سے منانا چاہیے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی کی ولایت یعنی عید غدیر منانا اور علی کی ولایت کے اقرار ایسے ہی ہے جیسے جناب آدم کے سامنے ملائکہ کا سجدہ کرنا تھا۔ ملائکہ آدم کے سامنے سر بسجود ہوئے، یہ بھی حکم خدا پہ تھا، لیکن وہاں پر جس نے اکڑ دکھلائی، جس نے انکار کیا، اللہ نے اسے شیطان بنا کے نکال دیا۔ جناب امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولایت علی کا اقرار بھی اسی طریقے سے ہے۔ جو اقرار کرے گا وہ ملائکہ کی صفوں میں ہے، وہ مومن ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، اور جو ولایت علی کا منکر ہوگا وہ اپنی صف میں یہ سمجھ لے کہ شیطان ہے۔ تو عید غدیر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بڑھ چڑھ کر منائیں اور بہترین طریقے سے منائیں، اور اس عید کو ہمیں زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تمام عیدوں میں سب سے افضل ترین یہی عید ہے۔ خدا ہم سب کو عید غدیر منانے کی توفیق دے، اور ہم سب اس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں، اور عید غدیر کے ذریعے سے ہم پیغام غدیر کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں، جو رسول اللہ نے آخری حج میں یہ کہا تھا کہ ہر حاضر پہ ذمہ داری ہے کہ وہ غائب تک یہ پیغام غدیر پہنچاتا رہے، اعلان ولایت امیر المومنین پہنچاتا رہے۔ تو عید غدیر منانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم رسول کی اس امانت کو بھی لوگوں تک پہنچائیں گے جو امانت ہمیں غدیر میں ملی تھی، اور یہ یاد رہے امانت ادا کرنے میں روزی میں برکت ہوتی ہے، اور خیانت کرنے میں روزی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روزی روزگار میں برکت رہے تو ہمیں غدیر منانا ہوگا، اور غدیر منائیں گے تو رسول سے کیا ہوا وعدہ، رسول سے ملی ہوئی امانت بھی ہم لوگوں تک پہنچا کر مطمئن ہو جائیں گے۔ خدا ہم سب کو عید غدیر منانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کے تمام اعمال کو جو ہے اللہ قبول کرے، ہم سب کے گناہوں کو پروردگار معاف کرے، تمام شیعان حیدر کرار محبان اہل بیت عزادار امام کی پروردگار حفاظت فرمائے، اس وبائے جہانی کا خاتمہ ہو، اور تمام مشکلات سے ہم سب کو نجات ملے، ہم سب کی روزی میں اللہ برکت دے، ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، ظہور امام میں پروردگار تعجیل فرمائے، ہم سب کو اہل بیت کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے، تعلیمات اہل بیت پر عمل کرتے رہیں، اور تعلیمات اہل بیت کو نشر کرتے رہیں، اور امام کے ساتھیوں میں ہم سب کا شمار ہو، آمین یا رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔